بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز یعنی وہ ارکان جن کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ واجبات نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک واجبات رکنی اور دوسرا واجبات غیر رکنی۔ واجبات رکنی یعنی وہ واجبات کہ جن کا نماز میں انجام دینا ضروری ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو بھی آپ کی نماز باطل ہے، اور اگر آپ پڑھنا بھول جائیں تو بھی آپ کی نماز باطل ہے۔ واجبات رکنی 5 ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 نمبر 3 قیام، نمبر 4 رکوع، اور نمبر 5 سجود۔ یہ وہ 5 واجبات ہیں کہ جن کو اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر کسی وجہ سے پڑھنا بھول جائیں تو بھی ہماری نماز باطل ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے نیت۔ نیت مطلب ارادہ۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نیت کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نماز کی ایک نیت ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں پہلے سے میرے دل میں ارادہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، یا مغرب یا عشاء۔ اگر میں پہلے سے نیت نہیں کرتا اور بغیر نیت کے نماز شروع کر دیتا ہوں تو میری نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ نیت خالصتاً خدا کے لیے ہوگی۔ اگر میں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس صورتحال میں میری نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں جو نماز پڑھنا جا رہا ہوں اس کی نیت کو معین کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں اور پہلی رکعت ختم ہونے کے بعد میں نیت کر لوں کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں نماز کو تمام کروں۔ مجھے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام نماز میں واحد تکبیر ہے جو واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں وہ سب کی سب مستحب ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی جب نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کو ساکن حالت میں کہنا، صحیح تلفظ کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ہم تکبیرۃ الاحرام پڑھنا بھول جائیں یا جان بوجھ کے چھوڑ دیں، دونوں صورتوں میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے قیام۔ قیام 2 وقت کا قیام جو ہے وہ واجبات رکنی میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1 جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارا جسم پورا ساکن ہونا چاہیے، یعنی ہم حالت حرکت میں نہ ہوں، اور سیدھے کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ میرے کانوں تک ہوں گے اور میں تکبیر کہہ رہا ہوں گا کہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ دوسرا قیام وہ ہے قیام متصل با رکوع۔ متصل با رکوع مطلب جس وقت میں قرأت مکمل کر لوں الحمد کی صورت اور اس کے بعد کوئی ایک صورت مکمل پڑھ لوں
تو رکوع میں جانے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے میرا رکنا ضروری ہے۔ اگر میں حالت حرکت میں رکوع میں چلا جاتا ہوں تو میری نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پہ میں کوئی بھی سورہ پڑھ رہا ہوں اور آخری میں آیت پڑھنے کے بعد کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہتے کہتے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہتے کہتے میں رکوع میں چلا جاتا ہوں تو میری نماز باطل ہے۔ مجھ پہ لازم ہے کہ میں جب کہوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پھر اس کے بعد ایک لمحے کے لیے رکو اور اس کے بعد پھر میں رکوع میں جاؤں۔ اگر میں پڑھتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا ہوں تو اس صورتحال میں میری نماز باطل ہو جائے گی، چاہے میں یہ جان بوجھ کے عمل انجام دوں یا غلطی سے انجام دوں۔ نمبر 4، رکوع۔ تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک دفعہ رکوع انجام دینا واجب ہے۔ رکوع کا مطلب اتنا جھکنا کہ میرے دونوں ہاتھ میرے زانوں تک پہنچ سکیں ضروری ہے۔ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں یا میرے ہاتھ زانوں تک نہیں پہنچ پا رہے اور میں رکوع کرتا ہوں تو اس صورتحال میں میرا رکوع باطل ہے۔ ذکر ساکن حالت میں پڑھیں گے۔ رکوع کے اندر جو واجب ذکر ہے ہم نے اس کو انجام دینا ہے۔ رکوع کے بعد سجود۔ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ سجدے کی حالت میں 7 اعضاء کا زمین پہ لگا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عضو اپنی جگہ سے اٹھا ہوا تو اس صورتحال میں ہمارا سجدہ صحیح نہیں شمار ہوگا۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ اس میں نمبر 1 پیشانی۔ پیشانی مطلب یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کے اور یہ حصہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء کا زمین پہ لگا ہونا ضروری ہے۔ اگر سجدے کی حالت میں کوئی ایک بھی عضو ہم اٹھا کے رکھیں یا زمین پہ نہ رکھیں تو اس صورتحال میں ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے واجبات رکنی۔ اس کے بعد واجبات غیر رکنی 6 ہیں۔ واجبات غیر رکنی سے مراد وہ واجبات ہیں کہ جن کو اگر ہم نماز میں جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر ہم نماز سے پڑھنا بھول جائیں تو ہماری نماز صحیح ہے۔ واجبات رکنی جو 6 ہیں اس میں نمبر 1 قرأت، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 تشہد، نمبر 4 سلام، نمبر 5 ترتیب، اور نمبر 6 موالات۔ نمبر 1 جو قرأت ہے، قرأت سے مراد ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورہ الحمد اور کوئی بھی ایک مکمل سورہ، یعنی سورہ قدر، سورہ توحید، سورہ کوثر، یا کوئی بھی ایک سورہ مکمل ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر نماز جو ہے وہ مغرب کی ہے یا ظہر عصر عشاء کی نماز ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے اندر یا تو ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھنا ہے یا تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، ورنہ 3 دفعہ اس کو پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کے اندر جو قرأت ہے اس کا سیکھنا تجوید کے ساتھ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کوشش کرتے سیکھنے کی
اور آپ نماز اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ واجب قرأت جو نماز کی قرأت ہے، الحمد کی صورت اور دوسری مکمل سورہ یا تسبیحات اربع، اس کو صحیح عربی کے ساتھ انجام دینا، صحیح قرأت صحیح تجوید کے ساتھ انجام دینا واجب ہے۔ اس کے بعد ذکر، نماز میں اذکار جو ہیں وہ 2 ذکر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ اس میں نمبر 1 ذکر رکوع اور نمبر 2 ذکر سجدہ۔ رکوع کی حالت میں 1 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کی حالت میں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کو اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز باطل ہے۔ اس کے بعد تیسرا واجبات غیر رکنی تشہد ہے۔ ہر نماز کی دوسری رکعت میں اور آخری رکعت جو بھی ہے، اگر مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے تو ہماری تیسری رکعت آخری رکعت ہے، اور اگر ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہے تو چوتھی رکعت ہماری آخری رکعت ہے۔ تو دوسری رکعت اور آخری رکعت کے اندر ہمارا تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی ہم جب دوسری رکعت میں دونوں سجدے انجام دے لیں گے تو سجدے انجام دینے کے بعد ہم بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے۔ تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز باطل ہے، اگر پڑھنا بھول گئے تو ہماری نماز صحیح ہے۔ اس کے بعد سلام، اگر فجر کی نماز ہے تو دوسری رکعت آخری رکعت ہے، تشہد کے بعد ہم نے سلام پڑھنا ہے، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت آخری ہے، اور اگر ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہے تو ہماری چوتھی رکعت آخری ہے۔ تو تشہد کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے۔ پانچواں واجبات غیر رکنی وہ ہے ترتیب۔ نماز کے اندر ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ترتیب سے مراد جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں سورہ الحمد پڑھنا ہے، سورہ الحمد کے بعد دوسری کوئی مکمل سورہ، اس کے بعد ذکر رکوع، پھر قیام، پھر سجدہ، پھر اسی طرح ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑوں۔ اگر ہم اس ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے اور جان بوجھ کے ترتیب کو آگے پیچھے کریں، مثال کے طور پہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہم کوئی اور سورہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھیں، یا اسی طرح رکوع کا عمل جو ہے وہ بعد میں انجام دیں اور پہلے سجدے انجام دیں، تو ترتیب کو جان بوجھ کے اگر ہم آگے پیچھے کریں گے تو ہماری نماز باطل ہے۔ اگر ہم پڑھنا کسی وجہ سے بھول جائیں تو ہماری نماز صحیح ہے۔ اور واجبات غیر رکنی کے اندر چھٹا رکن موالات ہے۔ موالات مطلب ہر عمل کو ایک کے بعد ایک کر کے پے در پہ انجام دینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میں نے سورہ الحمد کو مکمل کیا کہ ولا الضالین پڑھا، اور اس کے بعد میں کھڑا ہوں اور میں اتنی تاخیر کر رہا ہوں دوسری سورہ پڑھنے سے پہلے کہ سامنے والا یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نماز کی حالت میں نہیں ہوں، یا میں اسی طرح کھڑا ہوا ہوں، یا میں دونوں سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کافی دیر تک کھڑا ہوا ہوں، یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں کافی دیر تک انتظار کروں۔ تو موالات کا مطلب یہ کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک عمل کو انجام دینا ہے۔ میں ایک عمل اور دوسرے عمل کے درمیان اتنا وقفہ نہیں دے سکتا کہ جس سے سامنے والا یہ محسوس کرے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز کی حالت میں ہوں یا میں ویسے ہی کھڑا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ تمام ہوا۔ دوبارہ سے آپ لوگ کو یاد دلانے کے لیے کہ واجبات نماز 11 ہیں، جس میں 5 پہلے تذکرہ ہوئیں کہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل با رکوع، رکوع اور سجود، اور واجبات غیر رکنی
جس میں قرأت، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات ہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بسم اللہ نور